Assalamu alaikum friends. Welcome to our channel, The Others. कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जिन्नात एक हकीकत है और इसको कोई नहीं झुठला सकता। कुरान मजीद में भी इनका जिक्र मौजूद है। जिन्नात में भी अच्छे बुरे होते हैं, जैसे इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आज का पूरा सरार वाक़या भी ऐसे ही बुरे जिन्नात के बारे में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। ये वाक़या हमको उज़्मा साहिबा ने नाज़माबाद कराची से भेजा है। आगे का वाक़या उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। हम 3 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं, फिर 2 भाई हैं। मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी और भाई 9 और 7 साल के थे। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू के दोस्त उमर अंकल का इंतकाल हो गया है, हमें कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। मुझे उनका सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो निहायत शफीक इंसान थे। पहले वो कराची में ही रहा करते थे, पर मुझे इस्लामाबाद नहीं जाना था क्योंकि मेरा कोई हम उम्र नहीं था वहाँ। मैंने अम्मी को कहा, आप लोग चले जाएं, मुझे पप्पू के घर छोड़ दें। अम्मी कुछ देर खामोश रहीं, फिर राज़ी हो गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी पप्पू के घर जाने के लिए, क्योंकि मेरी पप्पू की बेटी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अपने अनजाने में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जो उम्र भर मुझे याद रहेगी। मैं बताती चलूँ, उन दिनों मेरी पप्पू के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मेरे पप्पा मेडिकल के शॉप पर जॉब किया करते थे। मेरी अम्मी अब्बू उनका बहुत ख्याल रखते थे। खैर, दूसरे दिन अब्बू मुझे पप्पू के घर छोड़कर इस्लामाबाद चले गए। ये घर पप्पू ने अभी शिफ्ट किया था, जो असलम रोड पर वाक़ था। वो घर 2 हॉल नुमा कमरों पर मुश्तमिल था। पीछे एक नलिया सी थी जिसमें लाइन से पहले किचन, बाथरूम और साइड पर स्टोर था। मैं वहाँ पहुँचकर बहुत खुश थी। दिन भर मैं अपने कज़न के साथ खेलती रही, मगर शाम होते ही एक अजीब सा खौफ तारी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ यहाँ कोई और भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैंने महसूस किया कि मेरी कज़न भी कुछ सहम सी गई थी, पर मेरे पूछने पर वो कुछ बता नहीं रही थी। उन दिनों में लोग फजर में उठ जाया करते थे, रात इशा में हो जाया करती थी, जिसके बाद खाना खा के सो जाया करते थे। उस रात हमने पप्पा के आने के बाद खाना खाया और थोड़ी देर बातें करके सोने की तैयारी शुरू कर दी। सब सोने के लिए लेट गए थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने अपनी कज़न से कहा, मगर उसने हैरान कुन तौर पर मेरी बात को अहमियत नहीं दी और जल्दी से सोने को कहा। उसके चेहरे से डर और खौफ साफ वाज़े था। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि एक और ज़ोरदार आवाज़ आई। मैंने फिर अपनी कज़न को कहा, देखो चलकर, पर उसने कहा, बिल्ली आ जाती है साथ वाले घर से, तुम परेशान ना हो और सो जाओ। मैं उसकी बात से कुछ मुतमईन नहीं हुई थी, पर उसकी बात मान भी ली थी। खैर, कुछ देर में मेरी आंख लग गई। वो आवाज़ें भी रुक गई थीं। तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त होगा। प्यास से मेरी आंख खुली। पहले मैंने सोचा अपनी कज़न को उठाती हूँ, फिर उसकी नींद ख़राब होने के डर से खुद किचन में जाने का सोचा। उन दिनों लाइट नहीं हुआ करती थी, लालटेन या मोमबत्ती का इस्तेमाल होता था। मैंने कमरे में रखी हुई लालटेन उठाई और कमरे से निकलकर जैसे ही किचन की तरफ मुड़ी
مجھے کوئی کالی سی چیز تیزی سے کچن سے نکل کر اسٹور میں جاتی ہوئی دکھی۔ میں ڈر تو گئی تھی، پر میں ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ ان کے گھر میں ایک بلی ہے، جو میری بہت بڑی غلطی تھی۔ جب میں کچن میں داخل ہوئی تو سب چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے لالٹین سائڈ پر رکھی، پانی پیا، پھر تھوڑا بہت سامان اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ لالٹین لے کر میں کمرے میں جانے کے لیے باہر نکلی تو مجھے محسوس ہوا کوئی مجھے اسٹور سے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت میری کمر اسٹور کی طرف تھی۔ مجھے اچانک خوف کا احساس ہونے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں بس کمرے میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی، میں نے بے اختیاری میں اسٹور کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں اندھیروں میں بس 2 آنکھیں نظر آئیں جو میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اوف، وہ منظر ایسا تھا کہ روح بھی کانپ جائے۔ وہ آنکھیں انگاروں کی طرح تھیں جن میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ پھر جب تک میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا تو مجھے اسٹور سے بھیانک ہنسی کی آواز آئی۔ میں بہت زور سے چیخی اور وہیں کمرے کے باہر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو گئی تھی۔ پھپھا جاب پر چلے گئے تھے اور پھپھو اور میری کزن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھپھو قرآن پڑھ رہی تھی اور مجھ پر دم کر رہی تھی۔ میری کزن میرے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ ڈر اور خوف سے مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر پھپھو نے میرا ماتھا چوما اور رات میں کیا ہوا تھا میرے ساتھ وہ پوچھا۔ میں نے ساری باتیں ان کو بتائیں۔ انہوں نے مجھے پریشان نہ ہونے کو کہا، آیت الکرسی پڑھی اور میرے اوپر دم کیا اور کہا پھپھا رات میں دوائی لے کر آئیں گے تو تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر پھپھو کی ان سب باتوں میں میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ اب خوف اور ڈر میرے اندر اتر گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی جب تک امی ابو نہ واپس آ جائیں۔ خیر کچھ وقت گزرا، دن کی روشنی سے میرا ڈر کچھ کم ہوا، پر اب جو میرے ساتھ ہونے والا تھا میں اس کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ پھپھو اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میری کزن میرے پاس ہی بیٹھی رہی اور مجھے کمپنی دیتی رہی۔ ان سب میں وقت گزرا اور دوپہر ہو گئی۔ میں اور میری کزن بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور پھپھو دوسرے کمرے کی جھاڑو دے رہی تھی کہ اچانک میرے وہ انکل جو انتقال کر چکے تھے، جن کے جنازے میں شرکت کے لیے میرے گھر والے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، وہ پھپھو والے کمرے سے جس میں وہ جھاڑو دے رہی تھی وہاں سے باہر آئے۔ ان کے چہرے پر بے انتہا غصہ تھا۔ وہ کچھ دیر ہماری طرف دیکھتے رہے، پھر بہت بھاری اور خوفناک آواز میں کہا، جھاڑو دے دے کر تم نے ہماری کمرے چھین دی ہے۔ اور پھر اسٹور کی طرف جا کر دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ ہم سکتے کی حالت میں بیٹھے تھے کہ کاٹو تو خون نہ نکلے۔ خوف اور ڈر نے ایسا گھیرا ہوا تھا کہ ابھی دم نکل جائے گا۔ پھر پہلے میری کزن اور پھر میری چیخ نکل گئی۔ میں پھر بے ہوش ہو گئی۔ پھپھو جیسے تیسے ہم کو ہوش میں لائیں، ہمارے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تو ہم نے روتے ہوئے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ برابر والے کمرے میں ہونے کے باوجود اس کی آواز نہیں سن پائی تھی۔ انہوں نے اسی وقت برقع پہنا اور ہم دونوں کو لے کر دادی کے گھر جانے کو ہوئی۔ جب ہم باہر دروازے پر تھے اور پھپھو گھر کو تالا لگا رہی تھی، ہم نے صاف صاف اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی۔ بہرحال ہم دادی کے گھر پہنچ گئے۔ پھپھو نے چھوٹے چاچا کو پھپھا کی دکان پر بھیجا بتانے کے لیے کہ ہم دادی کے گھر آ گئے ہیں، آپ بھی گھر نہ جائیں اور سیدھے دادی کے گھر آ جائیں۔ پھر پھپھو نے بتانا شروع کیا کہ
کہ جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی چیزیں گرنے کی آوازیں، کبھی صفائی کے باوجود گھر میں عجیب و غریب بدبو کا آنا. پھپھا نے کسی مولوی صاحب کو بھی دکھایا تھا تو انہوں نے کہا آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دیں. اس گھر میں جو اثرات ہیں وہ بہت گندے ہیں اور بہت تنگ کرنے والے ہیں. صفائی ان کو بالکل پسند نہیں ہے. پھپھا اپنی تنگ دستی کی وجہ سے کوشش کے باوجود گھر چینج نہیں کر پا رہے تھے، یا یہ کہیں کہ ان اثرات کو ہماری پھپھا کی فیملی کو ستانے میں بہت مزہ آ رہا تھا. یہ آپ کو ہمیشہ تنگ کرتے رہیں گے، مگر آج تو دن میں بھی یہ سب ہوا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. خیر کچھ عرصے تک پھپھو کی فیملی دادی کے گھر ہی رہے جب تک ان کو دوسرا گھر نہیں مل گیا. یہ تھا میرا واقعہ. آپ کا بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ اس بے انتہا پراسرار واقعے کے لیے. سو فرینڈز، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ وائس میسیج کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ. السلام علیکم.